کسی نے بھی جلوس رضیہ کو مطلب کہا ہو، کسی نے بھی جلوس شاجی کو مطلب کہا ہو، کسی نے بھی جلوس خواجہ کو مطلب کہا ہو، میں کہنا چاہتا ہوں نہ جلوس غوثیہ غلط ہے، نہ جلوس شاجی غلط ہے، نہ جلوس رضوی غلط ہے، نہ جلوس مدار غلط ہے، یہ تمام جلوس بہتر ہے، اعلیٰ ہے، مستحب ہے۔ آپ لوگوں کے ذہنوں کو بدلتے ہو، آپ لوگوں کے ذہن میں خرافات ڈالتے ہو اور پھر ڈائریکٹ بات کرتے کرتے ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور ان کا سہارا لے کر کے اپنی بات کو مضبوط کرتے ہو۔ بتاؤ تو ذرا یہ امام نے کبھی کسی صحابی کی توہین کی؟ معاذ اللہ رب العالمین، ارے میرا امام کیا لکھتا ہے حضرات حسنین کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور جلوہ گاہ کی ذات حسنین تمثیل کی اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے تم کتنا کرو گے، کتنا حسد کرو گے۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جتنی جن سنکھیا 108 سال پہلے تھی، اتنی آج جتنی پہلے تھی اس سے آج کئی گنا زیادہ آج جن سنکھیا ہے۔ دیکھو ذرا یہ عاشقوں کا سیلاب ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے تمام مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ بتاتا چلا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی عظمت کو دھمانا چاہتے ہو، امام حسین کی آج لے کر کے، امام حسن کی آج لے کر کے تم یہ چاہتے ہو کسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کی عظمت گھٹ جائے۔ قسم خدا کی امام احمد کی عظمت نہ گھٹے گی، کیوں نہ گھٹے گی؟ اس لیے کہ میرے امام نے لکھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک ہے، بچہ بچہ دور تیری نسل پاک ہے، تو ہے نور تیرا سفر ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ سمجھوتا کر لو، بات کر لو۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم بھی اس سفر کو خرافات کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ رضا کی عظمت کو گھٹا دو گے؟ کیا تم اس رضوی کی شان کو گھٹا دو گے؟ قسم خدا کی میرے امام نے تم ہو جو 4 پیسوں کے لیے کسی کی تعریف کر دیتے ہو، تم ہو جو اپنے پروگرام بنانے کے لیے بمبئی کی سرزمین پر جاتے ہو اور جب ان کے پیچھے والا فلیکس دیکھو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہوگا، میں اس پر بہت بڑی نظر رکھتا ہوں۔ جب دہلی میں آتے پیچھے فلیکس لگا ہے، اب آنے والا گفتگو فرما رہے ہیں اس فلیکس کے اوپر گنبد ہے، بتاؤ تو ذرا کس کے گنبد ہے؟ گنبد علی اس میں نظر آ رہا ہے، گنبد غوث اس میں نظر آ رہا ہے، گنبد خواجہ اس میں نظر آ رہا ہے۔ چلا علی کے بعد اگر کسی کا اولیاء میں مرتبہ ہے تو وہ عبد القادر کا ہے۔ اور باہر جا کے تقریر کرتے ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا والا گنبد کہاں ہے؟ اس پہ کیمرہ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ بتاؤ تو ذرا پوری تقریر میں تم نے اپنے بزرگ کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیا کوئی پابندی تھی؟ پتا چلا وہاں بھی اہل سنت والجماعت اور ایسے اہل سنت ہیں جو رضا کے عاشق ہیں، اس کو محبت سے محبت کرنے والے ہیں۔ 30 سفر کی تاریخ آتی ہے، یہ دین ہے، دین یہ خرافات کرتے ہیں اور خرافات کرنے کے بعد جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔ سوچو تو یہ شیر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ
بریلی کی سرزمین قریب ہے. اگر بریلی کے فتوے کو نہ مانو تو اپنے آپ فتویٰ پیش کر دیکھو. آپ ان کی آڈیو ویڈیو سنیے گا. کہتے ہیں کہ تم ان ڈیجوں کو حرام کہتے ہو اور یہ ڈیجے حرام نہیں ہے. یہ کہا گیا تم اس میلے کو حرام کہتے ہو, یہ میلہ حرام نہیں ہے. سنو غور سے یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کس چیز کو برابر دے رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ آگے سے پیچھے تک ڈی جے جائز ہے ناجائز ہے؟ ڈی جے ناجائز ہے جائز ہے؟ ناجائز. ارے کوئی عقل مند, یہ تم اپنے آپ کو مفتی کہلا رہے ہو, اپنے آپ کو عالم کہلا رہے ہو, اپنے آپ کو شیخ کہلا رہے ہو. عقل آنا چاہیے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں, صرف احمد رضا کا حسد ہے, اعلیٰ حضرت سے دشمنی ہے. اعلیٰ حضرت کی بغاوت میں اتنے اندھے ہو رہے ہیں کہ ڈی جے کو جائز کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ یا العالمین. 20 نفر آتی ہے تمہارے منہ کھل جاتے ہیں, 20 نفر آتی ہے تمہارے منہ کھل جاتے ہیں. ہاں ہاں, جتنا منہ کھولو گے اتنی اسی کہرگار میں گھستے چلے جاؤ گے. قسم خدا کی, تم جیسے نہ جانے کتنے سینکڑوں آئے دنیا سے چلے گئے, ان بابوں پر کتے مونت رہے. الحمدللہ امام احمد رضا خان فاصلے بریلی کا ڈنڈا کل بھی بج رہا تھا, آج بھی بج رہا ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بجتا رہے گا. میں سوچنے لگا عالم تو اور بھی آئے ہیں, علماء تو اور بھی آئے ہیں. امام احمد رضا خان فاصلے بریلی کو اتنی شہرت, اتنی عظمت, اتنی رفعت ملی تو کیسے ملی؟ میرے امام کو اللہ نے اتنی بلندی کیسے عطا کی کہ چاروں طرف سے کتنے لوگ تمام امام احمد رضا خان فاصلے بریلی کی ذات پر حملہ کر رہے ہیں, ان کی عظمت سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں. لیکن احمد رضا دن با دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ احمد رضا آخر وجہ کیا ہے کہ تمہاری رفعت, تمہاری عظمت گھٹنے کا نام نہیں لے رہی. تو اعلیٰ حضرت کی زبان سنو, میرا امام کہتا ہے جانتے نہیں ہو میں نے کیا کہا ہے. اور رضا بتا تو ذرا تو نے کس کی تعریف کی ہے, کس کی مدح سرائی کی ہے, کس کی شان میں بولا ہے, کس کی شان میں لکھا ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں جاننا چاہتے ہو, ارے کروں مد اہل دبل رضا, کروں مد اہل دبل رضا, بڑے اس بلا میں میری بلا اپنے کبیر کا میرا دین پا رہے ہیں. اور ایک کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. کوئی بھی آپ استفتاء کیجئے, سوال کیجئے گا, اور لکھتا جائیے گا. مفتیان کرام جیسا سوال ہوتا ہے اسی کے مطابق جواب دیتے ہیں. علامہ شیخ الہند کھڑے ہوئے ہیں, مولانا ذیشان صاحب خطیب امام نوری مسجد, مولانا عاقل صاحب, یہ تمام علماء بیٹھے کھڑے ہیں, موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جیسا آپ سوال کریں گے فقہا ویسا ہی جواب دیں گے. جواب کوئی قصے کہانی کے ذریعے نہیں بلکہ وہ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں. وہ دیتے نہیں دیتے, جواب کسی بھی دعویٰ سے لو. ہر مفتی جو سوال کرو گے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتا ہے. پتا چلا جو فتویٰ آتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آتا ہے. اب تو چاہے یہ کہے کہ ایسے فتووں کو ہم جوتوں کے نوک پر ڈالتے ہیں, تو ذرا سوچو اس نے قرآن و حدیث کا انکار کیا کہ نہیں کیا, قرآن و حدیث کی عظمت سے کھلواڑ کیا کہ نہیں کیا, اس نے قرآن و حدیث کی عزت کو پامال کیا کہ نہیں کیا. تم مر جاؤ گے, تمہارے باپ دادا مر گئے, مٹی میں مل گئے, اور تمہارے باپ آنے والے مر مٹی میں مل جائیں گے. الحمدللہ مرکز اہل سنت کل بھی سنیوں کو مرکز رہے گا. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت